آج ہم ایک بڑے دلچسپ اور شاید تھوڑے پیچیدہ علمی مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ جی ایک طرف دعویٰ ہے کہ سنت ایک ایسی یقینی چیز ہے جو بدل نہیں سکتی، بالکل چٹان کی طرح۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم جاوید احمد غامدی صاحب، انہوں نے اپنی ہی کتاب میزان سے کچھ چیزوں کو سنت کی فہرست سے نکال دیا۔ جی یہ ایک ظاہری تضاد لگتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک تضاد ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری علمی بحث چھپی ہے؟ اور آج کی گفتگو اسی گہری بحث کو سمجھنے کے لیے ہے۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے صدیوں سے علم کے دو بالکل مختلف ذرائع کو ایک ہی نام دے دیا ہے۔ دو مختلف ذرائع؟ جی، ایک جو مکمل طور پر یقینی ہے اور دوسرا جس میں تحقیق کی گنجائش ہوتی ہے، اور جب دونوں کو سنت کہا گیا تو الجھن پیدا ہوئی۔ یہ بحث چند اعمال کی نہیں بلکہ علم کے اصولوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ گفتگو شروع ہی ایک بڑے بنیادی سوال سے ہوتی ہے۔ جی سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اگر سنت ہم تک قرآن کی طرح ہی یقینی ذرائع سے پہنچی ہے، یعنی اجماع اور عملی تواتر سے، بالکل نسل در نسل، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں پہلے داڑھی اور نومولود کے کان میں اذان دینے کو سنت لکھا، جی پرانے ایڈیشن میں، اور پھر بعد کے ایڈیشنز میں اسے فہرست سے ہٹا دیا؟ یہ تو ایک یقینی چیز کے تصور کے ہی خلاف ہے۔ یقینی چیز تو بدل نہیں سکتی۔ یہ سوال بالکل درست ہے اور یہیں سے اصل علمی نقطہ سامنے آتا ہے۔ اچھا، عالم دین اس کا جواب دینے کے لیے سیدھا سنت پر نہیں آتے، وہ پہلے قرآن کی مثال دیتے ہیں۔ قرآن کی؟ ہاں یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جس کے یقینی ہونے میں تو کسی کو شبہ نہیں، اس کی بھی مختلف قرأتیں موجود ہیں، یعنی پڑھنے کے مختلف طریقے جو ہم تک پہنچے ہیں۔ اچھا، تو وہ ایک متفقہ یقینی چیز سے اختلاف کی مثال دے کر کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، اور مثال بھی بہت اہم ہے۔ وراثت کے قانون سے متعلق قرآن کی ایک آیت ہے۔ جی، جو قرأت ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، یعنی امام حفص کی روایت سے، اس میں صرف بھائی کا لفظ ہے، لیکن ایک دوسری قرأت جو حضرت ابی بن کعب سے منسوب ہے، اس میں ماں شریک بھائی کی وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ وراثت کے اس خاص مسئلے پر پوری امت کا جو اجماع ہے، یعنی متفقہ فیصلہ، وہ اسی ابی بن کعب والی قرأت پر مبنی ہے۔ ایک منٹ، جس کے الفاظ ہمارے عام چھپے ہوئے قرآن میں نہیں ہیں؟ جی بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب کیا امت نے ایک ایسی آیت کو بنیاد بنا لیا جو عام قرآن میں نہیں؟ اس سے تو قرآن پر ہی سوال اٹھ سکتا ہے۔ نہیں، اور عالم دین یہی نقطہ واضح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کا متن مکمل محفوظ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے متن کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحتیں بھی امت کو ملی۔ ان میں سے کچھ خبر واحد کے ذریعے سے آئیں، یعنی ایک یا دو لوگوں کی روایت سے۔ اچھا، تو امت کا اجماع اس بات پر ہوا کہ ابی بن کعب کی قرأت میں جو وضاحت ہے وہی آیت کا اصل مطلب ہے جسے نبی کریم نے واضح فرما دیا تھا۔ تو ماخذ یعنی قرآن یقینی ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں ایک ایسی روایت نے مدد کی جو خود اتنی یقینی نہیں تھی۔ بالکل، تو اصول یہ نکلا کہ ایک چٹان جیسی یقینی چیز کے ساتھ بھی جب کم یقینی معلومات آ کر جڑتی ہیں تو ایک علمی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ معاملہ یقینی چیز کے بدلنے کا نہیں بلکہ اس کی پہچان میں ہونے والی غلطی کا تھا۔ مطلب جسے ہم یقینی سمجھ رہے تھے وہ اس کیٹیگری میں تھا ہی نہیں۔ آپ نے بالکل اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ تو کیا سنت کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے؟ جی، عالم دین اسی اصول کا اطلاق سنت پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سنت کی اصطلاح صرف ان اعمال کے لیے تھی جو قرآن کی طرح ہی یقینی ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، یعنی اجماع اور کروڑوں مسلمانوں کے نسل در نسل عمل سے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جی اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی اپنی مادری زبان سیکھتا ہے، لاکھوں لوگوں کو بولتے دیکھ کر خود بول کر، کسی ایک کتاب سے نہیں۔ بہترین مثال ہے، اس پر کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری علمی روایت میں سنت کا لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو ہمیں اخبار احاد سے ملتی تھیں۔ یعنی وہ روایات جو ایک، دو یا چند افراد کی سند سے آئیں۔ بالکل، اب یہ ایک تاریخی خط کی طرح ہے جو کسی نے کسی کو لکھا اور وہ ہم تک پہنچا۔ وہ خط بہت قیمتی اور سچا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی یقینی حیثیت کبھی بھی پوری زبان جیسی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔
مسئلہ تب شروع ہوا جب ہم نے ان دونوں بالکل مختلف درجے کی چیزوں کو یعنی مادری زبان اور تاریخی خط کو ایک ہی نام سنت دے دیا۔ اب مجھے میزان والی مثال سمجھ میں آ رہی ہے۔ جی جب غامدی صاحب نے نومولود کے کان میں اذان کو سنت کی فہرست سے نکالا تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ سنت کا ماخوذ غیر یقینی ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے غلطی سے ایک تاریخی خط کو مادری زبان کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ بالکل، یہ ایک علمی غلطی کی درستگی تھی۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ایک ایسی چیز جس کا ثبوت اخبار احاد سے ملتا تھا اسے غلطی سے اجماع اور تواتر والی سنتوں میں شمار کر لیا گیا تھا۔ اور یہ تصحیح کس بنیاد پر کی گئی؟ سب سے دلچسپ بات یہی ہے، یہ تصحیح خود حدیث کے علم کی تحقیق کی بنیاد پر کی گئی۔ جب تحقیق سے یہ واضح ہوا کہ اس عمل کی بنیاد بننے والی روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے تو علمی دیانت کا تقاضا یہی تھا کہ اسے اس کی درست کیٹیگری میں واپس رکھا جائے۔ تو یہ دراصل علم کے ذرائع کو الگ الگ کر کے واضح کرنے کی ایک کوشش تھی۔ جی، ایک خدمت تھی۔ لیکن اس پر جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح تو آپ نے سنت کو صرف 26 یا 27 چیزوں تک محدود کر دیا ہے۔ جی، یہ اعتراض بہت عام ہے۔ روایتی طور پر تو سنت کا دائرہ بہت وسیع سمجھا جاتا ہے، اس میں تو سینکڑوں اعمال ہیں۔ اور عالم دین اس بات کو ایک بہت بڑی غلط فہمی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب میزان میں 27 انفرادی سنتیں نہیں گنوائی گئیں۔ اچھا، تو پھر وہ 27 کیا ہے؟ وہ دین کے 27 عنوانات ہیں، ابواب ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ ہو، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہ گنتی نہیں، یہ تو ایک طرح کی درجہ بندی ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر ان میں سے ایک عنوان ہے عبادات، اس کے تحت ایک ذیلی عنوان ہے نماز۔ ٹھیک ہے۔ اب صرف نماز کے عنوان کے تحت ہی آپ دیکھیں تو سینکڑوں انفرادی اعمال ہیں جو سنت کا حصہ ہیں۔ اذان، اقامت، نماز کی نیت، ہر رکن کا طریقہ، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام پھیرنا۔ یہاں تک کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے یہ بھی سنت سے ہی ثابت ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ان سب کو گننا شروع کریں تو یہ ہزاروں اعمال بن جاتے ہیں۔ یہ محدود کرنا نہیں، یہ تو علم کو منظم کرنا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں؟ آخر نتیجہ تو یہی نکلا کہ بہت سی چیزیں جو لوگ سنت سمجھ کر کرتے تھے وہ اب اس سخت تعریف پر پوری نہیں اترتی، تو عملی طور پر تو دائرہ محدود ہو ہی گیا۔ یہ ایک اچھا نقطہ ہے۔ عالم دین کا جواب یہ ہے کہ یہاں محدود کرنے کا مقصد دین میں کمی کرنا نہیں، بلکہ دین کو اس کی اصل خالص شکل میں محفوظ کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایک چیلنج دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک ایسی سنت بتائیں جو امت کے اجماع اور عملی تواتر سے ثابت ہو اور وہ ان 27 عنوانات کے دائرے سے باہر ہو۔ اچھا۔ دعویٰ یہ ہے کہ دین کی حیثیت سے ملنے والی تمام مستند سنتیں اس علمی ڈھانچے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بھی قابل احترام ہو سکتا ہے، نبی کریم کی ہدایات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا علمی درجہ وہ نہیں جو نماز اور روزے کا ہے۔ تو بحث کم کرنے سے ہٹ کر واضح تعریف کرنے کی طرف مڑ جاتی ہے۔ بالکل، ماخوذ کی پہچان کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی اصول کو اگر ہم ایک اور عملی موضوع جیسے پردے پر لاگو کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اسے بھی ایک مسلسل چلنے والی سنت سمجھتے ہیں۔ یہاں عالم دین ایک اور بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں جو ہمیں ماخذ کی تیسری قسم کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسری قسم؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ پردے کے احکامات کا بنیادی ماخذ یعنی پرائمری سورس نہ تو متواتر سنت ہے اور نہ ہی خبر واحد۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا بنیادی ماخذ خود قرآن ہے۔ سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب کی آیات اس کی اصل دلیل ہیں۔ اچھا، یعنی پردے کا حکم سنت سے بھی پہلے براہ راست قرآن سے ثابت ہے۔ جی ہاں، اب علماء کے درمیان جو بحث ہوتی ہے وہ ان قرآنی آیات کی تشریح اور تفہیم کے بارے میں ہے کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے، حدود کیا ہیں وغیرہ۔ اور احادیث کا کیا کردار ہے اس میں؟ اس موضوع پر جو روایات یا احادیث ملتی ہیں وہ بھی قرآن کے اسی حکم کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ تو پھر معاشرے میں چہرے کو ڈھانپنے پر جو اتنا اختلاف ہے اس کی جڑ کہاں ہے؟ اگر حکم قرآن میں ہے تو اتنی بحث کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بحث ایک اور علمی سطح پر ہوتی ہے۔ عالم دین کے مطابق مثال کے طور پر حنفی فقہ میں چہرے کو ڈھانپنے کا جو حکم بعض حالات میں دیا جاتا ہے وہ ایک فقہی اصول سد ذریعہ پر مبنی ہے۔ سد ذریعہ؟ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ جی، سد ذریعہ کا مطلب ہے برائی کی طرف جانے والے راستے کو پہلے ہی بند کر دینا۔ اچھا،
ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر۔ بالکل، یہ فقہا کا ایک اجتہادی اور عقلی اصول ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اگرچہ چہرہ کھولنا بذات خود جائز ہو، لیکن اگر کسی معاشرے میں فتنہ یا برائی پھیلنے کا اندیشہ ہو تو اس راستے کو بند کرنے کے لیے احتیاطاً چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ تو نقطہ یہ ہے کہ یہ حکم نہ قرآن کا براہ راست مطالبہ ہے اور نہ ہی متواتر سنت۔ جی، بلکہ یہ بات کے علماء کا ایک فقہی اجتہاد ہے جو معاشرتی حالات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ اسی لیے کسی بھی دینی حکم کو پرکھتے ہوئے یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے۔ کیا وہ قرآن ہے؟ کیا وہ متواتر سنت ہے؟ کیا وہ کسی حدیث کی تشریح ہے؟ یا پھر وہ فقہا کا کوئی اجتہادی اصول ہے؟ ہر ایک کا علمی درجہ، اس کی حیثیت اور اس کے اطلاق کے اصول بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اصل جھگڑا چند اعمال پر نہیں تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ جی، بنیادی بحث علم کے طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی پر تھی۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ علم میں حقیقی وضاحت تبھی آ سکتی ہے جب ہم مختلف ذرائع سے آنے والی معلومات کو الگ الگ پہچانیں اور انہیں ایک ہی مبہم اصطلاح سنت کے تھیلے میں نہ ڈال دیں۔ بالکل۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ بحث اصطلاحات کی وضاحت اور علم کے ذرائع میں فرق کرنے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ جب تک ہم یہ واضح نہیں کریں گے کہ کون سی معلومات چٹان کی طرح یقینی ہے اور کون سی ریت کی طرح مختلف امکانات رکھتی ہے، تب تک یہ علمی الجھن باقی رہے گی۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ پوری بحث تعریفوں یعنی ڈیفینیشنز کی طاقت کے گرد گھومتی ہے۔ صحیح۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف دین ہی نہیں بلکہ علم کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ سائنس ہو، سیاست ہو یا فلسفہ، جب ہم ایک ہی لفظ کو کئی مختلف اور منفرد تصورات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کتنی بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب ہم اپنی اصطلاحات کی درست اور واضح تعریف کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں تو فہم و ادراک کے کون سے نئے دروازے کھلتے ہیں۔